بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی سینئر رہنما کو اور سینیٹر کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سائفر مقدمے میں عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے جو مطالبہ کیا ہے اور جو استدعا کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ اور ظالموں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر جو مختصر فیصلہ سنایا ہے، اس میں نسل کشی روکنے کا حکم جاری کر دیا عالمی عدالت انصاف نے، اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ جو جنوبی افریقہ کی درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے، اور اسرائیل نے جو درخواست دائر کی تھی کہ روکا جائے اس ٹرائل کو یا اس کیس کو، اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جو ذمہ داری بنتی تھی OIC کی، وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ OIC کی جانب سے کوئی اتنا بڑا ایکشن نہ لیا گیا، مسلم ممالک ناکام ہو گئے۔ جنوبی افریقہ گیا مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور جنوبی افریقہ کی درخواست پر اتنا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے کے فیصلے میں اسرائیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مقدمے کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف مقدمے کی سماعت 11 اور 12 جنوری کو ہوئی تھی، اور آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل پر اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا، جس پر عدالت میں فریقین نے حمایت اور مخالفت میں دلائل دیے۔ عالمی عدالت انصاف کی صدر، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ سننا جینوسائیڈ کنونشن کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات میں سے کچھ درست ثابت ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دلائل میں قانونی وزن ہے، اس لیے اسرائیل کے خلاف کیس کو خارج نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی عدالت انصاف کو نسل کشی کے مقدمے کا حتمی فیصلہ سنائے بغیر بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا اختیار موجود ہے۔ عالمی عدالت نے اس اختیار کی بنیاد پر اسرائیل کو نسل کشی کے اقدامات سے بھی روکا ہے، اور اسرائیل کو نسل کشی پر اپنے فوجیوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی صدر نے فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی رسائی میں رکاوٹ ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی صدر نے کہا کہ فلسطینیوں کو انسداد نسل کشی کے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اسرائیل کی فوج کشی سے شہری آبادی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فیصلے میں غزہ میں خواتین اور بچوں کی وحشیانہ بمباری میں ہلاکتوں اور اسرائیل کی جانب سے محاصرے، پانی کی بندش اور امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ صدر عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ اسرائیلی آپریشن کے دوران غزہ میں شہریوں کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، اور اسپتالوں، تعلیمی اداروں، عبادت گاہوں سمیت غزہ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر فیصلے میں کہا گیا کہ قوانین جنوبی افریقہ کی غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کو چلانے کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے اسرائیل کی مقدمہ نہ سننے کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر کو اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا یہ کیس سننے کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا، اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہے، اور الٹیمیٹ یہ چیزیں، چونکہ جو بدمعاش ہیں، جو ظالم ہیں، وہ اب عدالتوں کی کہاں مانتے ہیں، بھلے وہ عالمی عدالت انصاف کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کا درخواست دائر کرنا اور عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ، جس کو پوری دنیا نے لائیو دکھایا اس فیصلے کو، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اسرائیل ہر فورم پر یہ انکار کرتا ہے کہ وہ نسل کشی نہیں کر رہا، وہ مسترد ہو گیا، اور عدالت نے آج اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ نسل کشی کر رہا ہے، اور فی الفور اس کو روکا جائے۔ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں جو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات لینے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اہم درخواست تھی، اور جسٹس شہرام سرور چودھری نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ میرے خلاف پنجاب میں جو مقدمات ہیں
اس کی تفصیل دی جائے، جس پر عدالت نے آئی جی پنجاب پولیس اور CCPO کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں اور 30 جنوری کے لیے جسٹس شہرام سرور صاحب نے علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سماعت کو ملتوی کیا، اور عدالت نے متعلقہ حکام کو مقدمات کی تفصیلات دینے سے بھی احکامات جاری کر دیے کہ مقدمات کی تفصیلات دی جائیں۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا سائفر کیس میں مقدمہ ہے، جس پر کارروائی آج بھی آگے نہ بڑھ سکی ہے، جس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے۔ اب یہ ایسا مقدمہ ہے جس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، فریش ٹرائل ہے، لیکن عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے۔ پہلے تو بہانہ تھا کہ چلے عامر فاروق صاحب کی ڈائریکشن ہے، اب وہ ڈائریکشن بھی ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن اس کے باوجود یہ مقدمہ روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ اب وکلا روز موجود نہیں ہوتے، ان کے اور بھی کیسز ہیں اور باقی مقدمات میں بھی جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہر تاریخ پر پیش ہونا آسان نہیں ہے، لیکن عدالت ریلیف نہیں دے رہی۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج وکلا صفائی عمران خان کے وکلا کے پیش نہ ہونے پر شدید برہم ہو گئے۔ جج نے وکلا صفائی کا گواہان پر جرح کا حق ختم کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس پر سماعت کی۔ ملزمان کے سینئر وکلا عدالت میں پیش نہ ہوئے، ان کی جگہ جو معاون وکلا تھے قمر عنایت راجہ اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمان کے سینئر وکلا کدھر ہیں؟ معاون وکلا نے جواب دیا کہ سکندر ذوالقرنین سلیم، جنہوں نے اس کیس میں جرح کرنی ہے، ان کی دانت کی سرجری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی التوا مانگ رہے ہیں، وہ آج اویلیبل نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے، تو آپ اس میں کوئی ہمیں انتخابات کے بعد کی تاریخ کر دیں تو اس میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہم جرح کر لیں گے، اس میں کون سی ارجنسی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمان کے سینئر وکلا کدھر ہیں، پھر دوبارہ پوچھا۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ اگر وکلا صفائی روز ہی نہیں آئیں گے تو ہمیں کس بات کی سزا ہے کہ روزانہ صبح آ جائیں۔ بعض گواہان جرح کے لیے دبئی سے پاکستان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ روزانہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وکلا صفائی جرح کرنے سے کترا رہے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا میں بطور جج صبح 9 بجے یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہ جج صاحب انسداد دہشت گردی عدالت کے بھی جج ہیں اور وہاں پر ضمانتوں کے بھی کیسز ہوتے ہیں، باقی بھی کیسز، لیکن جج صاحب نے فرمایا کہ میں تو صبح 9 بجے کا یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ ملزمان نے فیملی سے ملاقات اور وکلا سے مشاورت کے لیے وقت مانگا، وہ بھی ہم نے دے دیا۔ وکلا صفائی نے جرح کے لیے التوا مانگا، عدالت نے وہ بھی 1 دن کا دے دیا۔ اور اب آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں، آخر کس بنیاد پر تاریخ دیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا جناب جو روٹین میں جیسے کیسز کا ٹرائل چلتا ہے تو روٹین میں آپ اس میں کون سا ایسا کیس ہے کہ وہ اگست میں FIR درج ہو اور آپ کہیں کہ جنوری میں اس کا ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا جو التوا ہے روٹین کے ساتھ لے کے چلیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت اپنے آرڈر میں پہلے بھی تحریر کرا چکی ہے کہ وکلا صفائی جرح سے گریز کر رہے ہیں۔ ملزمان کے بیانات پر 16 جنوری سے جرح شروع ہونی تھی۔ UAE سے سفیر جرح کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وکلا صفائی لاہور اور اسلام آباد سے نہیں آ سکتے۔ ایسی صورتحال میں عدالت سے درخواست ہے وکلا صفائی کا ملزمان سے جرح کا حق ختم کیا جائے۔ جونیئر وکیل خالد یوسف نے کہا کہ عدالت میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کا ٹرائل جاری ہے اور ہمیں ابھی تک جرح کی کاپیاں بھی فراہم نہیں کی گئی، جو پہلے جن 4 گواہان پہ جرح کی ان کی کاپیاں تو ہمیں دیں۔ اس پر پروسیکیوٹر زمان عباسی نے کہا کہ ساتھی وکیل جس جوش سے بات کر رہے ہیں اسی جوش کے ساتھ گواہان پر جرح بھی کر لیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے جو ان کی استدعا تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جو FIA کی استدعا تھی کہ جناب ان کا حق ختم کریں، ان کا فیصلہ جو جرح کا حق ہے اس کو ختم کریں، تو اس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ سماعت کے موقع پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم، بہن علیمہ خان، عظمیٰ خانم اور نورین خانم بھی اڈیالہ جیل پہنچیں۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے پروسیکیوٹرز کی جانب سے گواہان پر جرح کرنے کا حق ختم کر کے کیس کی کارروائی آگے بڑھانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، جو کسی بھی وقت تحریری آرڈر سنایا جا سکتا ہے اور عدالت ایک موقع تو دے گی۔ عدالت کو بھی پتہ ہے کہ اگر حق ختم کیا اور 1-2 دن ہم نے دیے اور 1-2 دن میں حق ختم کر دیا تو یہ معاملہ آگے جا کے پھر اپیل میں واپس آ جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیج کس نے چوری کی ہے۔
علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں کہ کیس کیسے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ تاریخ دی گئی ہے کہ اس دن فیصلہ سنا دینا ہے۔ 15 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے جلدی سے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی۔ پاکستان میں تمام اداروں کے دفاتر میں کیمرے موجود ہیں، تو اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا یا وقوع ہوا تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ ساتھ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے، مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے کہ جناب والا مہربانی کریں، 8 9 ماہ سے نوجوان بچیاں نوجوان بچے جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے چلان جمع نہیں ہوئے، ان کا ٹرائل شروع نہیں ہو سکا، مہربانی کر کے ان کو ضمانتیں دے دیں، میری خیر ہے، میں نبھا لوں گا، لیکن جو نوجوان بچے اور بچیاں جیلوں میں ہیں ان کا مستقبل ہے اور 8 9 مہینے ہو گئے ہیں، ان کے چلان نہیں جمع کروائے جاتے، ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہا، اس وجہ سے ان کو ضمانت دے دیں۔ یہ علیمہ خان نے میڈیا کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان تک عمران خان کی جو استدعا تھی وہ پہنچائی ہے اور جو گزارشات تھیں وہ پہنچائی ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر جو سیف اللہ ہیں سندھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ایبرو، ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ وہ لاڑکانہ میں بلاول زرداری کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور انہوں نے بغیر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مشاورت کی ہے۔ بلاول زرداری ان کے پاس گئے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بلاول زرداری ووٹ لینے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی ورگلانے کی کوشش کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ شاید 70 80 کا دور ہے، پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ بالکل کاکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ 16 مہینے میں کیا کرتے رہے یا ان کی اب ذمہ داری کیا ہے، ان کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے جیل سے، تو ان کو جیسے پتہ نہیں ہے اور آپ ان کو کہیں گے جی کہ پورے پاکستان کے پی ٹی آئی کے لوگوں ہمیں ووٹ دو، ہم شیر کو گرائیں گے، تو ان کو تو پتہ ہے سارا۔ خیر وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ہم آزاد لوگوں کو ساتھ ملا لیں گے، دوسرا ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ عمران خان پہ اس وجہ سے نہیں اٹیک کر رہے اور ان کا سارا معاملہ اس نواز شریف اور شہباز شریف سے جن سے رائے ونڈ میں اور لنڈن میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے اور اکٹھے اقتدار انجوائے کیا اور مستقبل میں بھی اقتدار انجوائے کریں گے، تو ان کے ساتھ اب ان سیف اللہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جی کہ میں ان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ جاری کیا کہ آپ نے کس حیثیت میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ آپ نے کیا، یو بینگ الیکٹڈ ایز سینیٹر آن پارٹیز ٹکٹ، تو آپ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو سینیٹر کا عہدہ دیا ہے سینیٹ آف پاکستان میں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ الیکشن 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ان ویو آف دیز رپورٹڈ ایکٹیویٹیز یو آر ہیئر بائی کالڈ ٹو ایکسپلین یور سیلف ان رائٹنگ within 3 days of this notice that why the action should not be taken against you if your reply is unsatisfactory or you do not respond, further action will be taken as per policy and rules۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 دن میں جواب مانگ لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہم جلد از جلد یہاں سے فارغ کریں تاکہ جو آگے معاملہ بہتر ہو سکے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ووٹرز کو ورغلایا نہ جا سکے، تو یہ شو کاز نوٹس جاری کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔